क्या आप पेट के कीड़ों से परेशान हैं? दर्द और भूख कम लगना इसके लक्षण हैं। होम्योपैथी में इसका सुरक्षित और प्रभावी इलाज है। ये पेट के कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ छोटे बच्चों के पेट में कीड़ों के मुतालिक। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब अभी दूध पीते बच्चे या थोड़े से बड़े भी हो जाते तो वो जब पोटी करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे सफ़ेद बेशुमार कीड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा बड़े मोटे मोटे कीड़े भी हो सकते हैं जिसे टैपवर्म कहते हैं। अब इससे होता क्या है कि बच्चे की सेहत उस तरह से नहीं पनप सकती जिस तरह से होना चाहिए। वालिदैन कितनी कोशिश करें, कितनी अच्छी अच्छी उनको खुराक खिलाएं, कितनी उनको मेडिसिन्स ला के खिलाते रहें ताकत की, लेकिन वो उसी तरह से कमज़ोर रहते हैं, बल्कि दिन ब दिन उनका रंग पीला पड़ता रहता है और तरह तरह के मसाइल, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं खारिश, कभी कुछ इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। तो वालिदैन ख़ास तौर पर माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरी है कि आम पब्लिक जो या तो उनको पता नहीं है इन चीज़ों का, या वो गरीब है और वो अच्छा इलाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मौजू पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि उनकी औलाद सही तरह से सेहतमंद हो और आगे बढ़े, उनका इस वीडियो के ज़रिए बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा और वो अपने मसले पे काबू पा सकेंगे। पेट के कीड़ों से जहाँ बच्चे की सेहत ख़राब होती है, वहाँ वालिदैन की परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा भी होता है। हमारी सोसाइटी में एक ख़ास अलमिया ये भी है कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो मशवरा देने वाले बहुत होते हैं और उनको बेराह रवी का शिकार कर देते हैं, यानी कि डिट्रैक कर देते हैं। मसलन एक छोटा सा मसला होता है शुरू शुरू में, अगर इसको एड्रेस कर लिया जाए प्रॉपर तरीके से तो इतना बड़ा ये इशू नहीं होता। लेकिन अब बहुत सारे बुज़ुर्ग या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो उनको मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे देते हैं कि जी आप इनको फ़लाँ शख्स के पास ले चलें, वो दम करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे, इन पे जिन्नात का साया हो गया है, इन पे मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात उनके जहन में डाल देते हैं, जिससे उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पेट में कीड़े होने की वजूहात, उसका तदारिक और होम्योपैथिक की वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनको इलामात के मुताबिक अगर इस्तेमाल किया जाए, बच्चे को खिलाया जाए, तो ये मसला बहुत जल्द हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। आपको पता है कि होम्योपैथिक की तमाम दवाएं बग़ैर इलामात के काम नहीं करती। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें, सारी वीडियो देखें और इसमें अपने बच्चे की इलामात को इन दवाइयों से मैच करें कि कौन सी दवा आपके बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
تو اگر وہ دوا آپ دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اب ون بائی ون ہم ایک ایک بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں پیٹ کے کیڑوں یا اسٹمک ورمز کی کہ یہ کیسے بنتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ ہے مٹی اور گندے ہاتھ۔ بچے اکثر فرش پر کھیلتے ہیں، مٹی منہ میں ڈالنے سے یا بنا ہاتھ دھوئے چیزیں کھا لینے سے کیڑوں کے انڈے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میٹھی چیزوں کی لت یا عادت، بہت زیادہ چاکلیٹ، ٹافیاں، بیکری کی اشیاء اور جنک فوڈ پیٹ کے اندر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں یہ کیڑے تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں۔ اسی طرح سے آلودہ پانی اور کچی غذائیں، کچی یا ادھ پکی سبزیاں اور صاف پانی استعمال نہ کرنا یہ کیڑوں کا باعث بنتا ہے۔ ناخن چبانا، بچوں کی ناخن چبانے کی عادت جس کے ذریعے ناخنوں میں جمی مٹی اور جراثیم سیدھے معدے میں پہنچتے ہیں اور کیڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ جب بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں تو بچہ یا تو اپنی ناک کو کھجاتا رہتا ہے یا نیچے پہانے کی جگہ پہ خارشوں سے ہوتی رہتی ہے، بعض دفعہ اس کے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور وہ بے چین رہتا ہے۔ بچہ شدید چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹ میں اکثر ناف کے گرد درد رہتا ہے، تھوک بہنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بچہ انیمک ہو جاتا ہے۔ بچہ کھاتا سب کچھ ہے لیکن لگتا کچھ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سیریسلی لیا جائے اور وہ سارے لوگ جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جتنا جلدی ہو ختم ہو، ان کو کچھ ہدایات اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتا دی جائیں تاکہ وہ جلد از جلد اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب ہم کچھ ادویات کا ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں بہت ہی معاون اور کامیاب ہیں۔ اگر علامات کے مطابق یہ لی جائیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں سب سے ٹاپ پہ جو میڈیسن آتی ہے اس کا نام ہے سائنا۔ 30 میں یا 200 کی طاقت میں بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کی سب سے اچھی دوا سمجھی جاتی ہے۔ اگر بچہ رات کو دانت پیستا ہو، ناک رگڑتا ہو، چڑچڑا ہو اور ہر وقت میٹھا مانگے تو اس دوا کو 30 کی طاقت میں اس کے 3 قطرے دن میں کم از کم 3 دفعہ دیے جائیں، اور اگر 200 کی طاقت میں دے رہے ہیں تو صبح شام دے دیں۔ ایک اور دوا ہے سینٹونینم 3x یا 30 میں اچھا کام کرتی ہے۔ بچے کو مقعد یعنی اینس و شدید خارش ہو، خاص طور پر رات کو سوتے وقت، اور پیٹ میں شدید چبھن والا درد محسوس ہو تو اس کی 2 گولیاں صبح اور رات
کو، کیونکہ یہ 3x میں بھی موجود ہے، اس لیے یہ بہت فائدہ دے گی۔ ٹکریم ایک اور تیسری دوا ہے، 30 کی پاور میں اچھا کام کرے گی۔ یہ دوا خاص طور پر چھوٹے دھاگے جیسے کیڑے، اگر جسے پن ورم کہتے ہیں، یہ اگر ہوں تو اس کے لیے ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اس دوا کو 2 دفعہ دن میں دیا جا سکتا ہے، صبح شام۔ ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں چیلون گلابرا، یہ کیو یا مدر ٹنکچر میں دی جا سکتی ہے۔ دوا ہر قسم کے گول اور چوڑے کیڑوں کو مفلوج کر کے پہانے کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے، یعنی ٹیپ ورم اگر ہوں، رنگ ورم ہوں، تو اس طرح کے جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں دن میں 2 سے 3 بار دیے جا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر بھی لازمی کریں تاکہ آپ کو جتنا جلد ہو ان مشکلات سے چھٹکارا مل سکے۔ دوا کے ساتھ ساتھ بچوں کے ناخن باقاعدگی سے کاٹیں، انہیں کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، اور کچھ عرصے کے لیے بازاری مٹھائیاں اور چاکلیٹس بالکل بند کر دیں۔ اس سے آپ کو جلد اور بہت ہی ایفیکٹو فائدہ ہوگا۔ ہومیوپیتھک میڈیسنس ایک قدرتی علاج ہے، کیونکہ یہ قدرتی اشیاء سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا دیں، اور اگر آپ کو کوئی علامات یا کسی چیز میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تمام علامات کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مسئلے کے مطابق آپ کو دوائیاں تجویز کر کے بھی دی جائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی مسئلے ہوں تو اس کا مشورہ آپ کو ملتا رہے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو